लोकल गवर्नमेंट। शकील नासिर साहब एडवोकेट की तकरीर से इक्तिबासात। लोकल गवर्नमेंट का टॉप लेवल डिस्ट्रिक्ट है। ये यूनियन काउंसिल से शुरू होती है। यूनियन काउंसिल एक या दो गांवों की भी हो सकती है, या फिर इसका इन्हिसार आबादी पर भी मुनहसर होता है कि कितने काउंसलर मुंतखब होने हैं। हम मकामी जुबान में देहात को देह भी कहते हैं, और यूनियन काउंसिल एक देहात की भी, दो की भी और 3 से 4 देहात की भी हो सकती है। ये सब कुछ आबादी पर इन्हिसार करता है। जब काउंसलर बन जाते हैं तो वो अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करते हैं। फिर एक लेबर काउंसलर होता है, एक किसान काउंसलर और एक लेडी काउंसलर होती है। ज्यादातर जो हमारे लेबर काउंसलर होते हैं उनकी लेबर होती ही नहीं। उसी ने ही इस गांव का चेयरमैन बनना होता है। जिसके ज्यादा काउंसलर हों वो जीत जाता है। उसने आगे काउंसलर्स को चुनना होता है। अवाम की इसमें शमूलियत नहीं होती। इस लोकल गवर्नमेंट पर बहुत सारे तजुर्बात हुए हैं। सदर अयूब खान ने इसका तजुर्बा किया। उन्होंने बीडी सिस्टम किया था और वो कामयाब भी हुआ था। मगर जो नया हुक्मरान आता है तो वो अपना नया तजुर्बा करता है, चाहे पुराने वाला सिस्टम अच्छा भी हो। असल में इस मुल्क को सिविल ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। मैं बैरूनी मामलात की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अंदरूनी मामलात की बात करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही लोकल गवर्नमेंट है और इस पर मुख्तलिफ तजुर्बात हुए। जैसे कुछ लोगों ने लोकल काउंसलर्स के इलेक्शन गैर जमाती करार दिए और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उसने डेवोल्यूशन पावर के नाम से इस मसले को शुरू कर दिया। इसी तरह से मेयर का नाम खत्म हो गया और डिस्ट्रिक्ट नाजिम शुरू हो गया, तहसील नाजिम और टाउन नाजिम। लेकिन अभी तक ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया गया जिसके पीछे नेक नियति हो और इसको एक लंबे अरसे तक राइज किया गया हो। अगर बुरे से बुरा भी निजाम है और उसके पीछे नेक नियति है तो वो एक दिन जरूर फल देगा। हत्ता कि एक सियासी लीडर है, आप उसको ज्यादा अरसा तक काम करने दें, अगरचे वो कितना भी करप्ट हो, तो उसने अगले इलेक्शन के लिए इलेक्ट तो वो जाते जाते कोई अच्छा काम सर अंजाम जरूर देगा। असल मसला ये है कि यहाँ पर किसी को भी काम नहीं करने दिया जाता और ये मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। रावलपिंडी में ओजड़ी कैंप का एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। उस वक्त मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम थे। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुतासरीन के लिए कैंप लगाए हुए थे। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा कि जब वो विजिट करने के लिए आए और उन्होंने लोगों को जख्मी हालत में देखा तो मैंने उनकी आंखों से आंसू आते देखे, लेकिन उसको भी बेइज्जत करके उतार दिया गया। लिहाजा जुनेजो का भी एक तजुर्बा था। अगर वो थोड़ा सा अरसा रहता तो हालात कुछ और होते। लिहाजा बल्दियाती निजाम में बहुत सारी तरमीमें आई हैं और इसके पीछे बदनीयती है। ये लोग लोकल गवर्नमेंट को इसलिए नहीं चलने देते। लोकल गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स बोर्ड, टैक्स चुंगी, टैक्स इसी तरह लोगों से नाली बनाने और सोलंग बनाने पर भी टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं। हत्ता कि अगर दुकान के सामने खड़ा टैक्स, जिसे आम जुबान में भत्ताखोरी कहते हैं, वो भी लिया जाता है। और ये सब आजमाइशें उन लोगों पर हैं जो दिहाड़ीदार हैं। इसके अलावा जायदाद की खरीदो फरोख्त और कब्रिस्तान में दफनाने पर भी टैक्स वसूल किया जाता है। ये लोगों को मिस यूज भी करते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक बड़ा लेवल है। लाहौर एक बड़ा शहर है, लिहाजा यहाँ से फंड रेजिंग भी ज्यादा होती है। तो जो कमिश्नर है, जैसे लाहौर में मोहम्मद अली रंधावा कमिश्नर है, तो चूंकि लाहौर में फंडिंग बहुत ज्यादा है तो वो सबसे पहले कहेगा कि मेरे लिए फॉर्चूनर खरीदें।
میں اس سے کم درجے کی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر میئر ہوگا تو وہ اپنے کونسلر اسمبلی سے ایک قرارداد پاس کرائے گا۔ اگر اسمبلی میں فرض کریں 100 ممبر ہیں تو اگر 60 آدمی کار کی ڈیمانڈ سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ میئر کار نہیں خرید پائے گا، اور یہ ایک فائدہ مند بات ہوگی جس سے خرچوں میں کمی آئے گی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو سول بیوروکریٹس ہیں، یہ انگریز جب چھٹیاں گزارنے اپنے گھر جاتا تھا تو یہ بھی اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ یہ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن آپ کی عدالتیں، گاڑیاں اور ایئر کنڈیشن آپ کے گھر ہے، تو آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر 90% جج وہ انگلینڈ میں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں اور لوگ یہاں پر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نیوٹرل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے کہا لاہور ہائی کورٹ میں 4 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن ان کیسوں کا فیصلہ نہیں کرنا اور فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تاہم جس طرح ہمارے عدالتی نظام کنٹینیوٹی آف برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح برطانیہ میں ہے، اسی طرح جو ہمارا ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو آف دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف اینی اسٹیٹ، کیونکہ ملک انتظامیہ ہی چلاتی ہے، اور جو انتظامیہ سے متاثر ہوتا ہے وہ پھر عدالت جاتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے طویل سفر کر کے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑتا۔ اس لوکل گورنمنٹ کے بہت سارے اہم عہدیدار ہوتے ہیں، جیسے نمبردار ہوتا ہے، یہاں پنچایت لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا آغاز اسلام کے ساتھ ہی ہو گیا، کیونکہ اس وقت بینک یا عدالتوں کا نظام نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا ایک مخلص بندے کو ان عہدوں کی حیثیت دی جاتی تھی۔ لوکل گورنمنٹ میں بہت سارا پیسہ پایا جاتا ہے، بیرون ملک سے بھی بڑے بڑے فنڈز آتے تھے، فنڈز سے بہت سارے پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کا آڈٹ فنڈ علیحدہ ہے، لوکل گورنمنٹ کے علیحدہ HCO SDO اوورسیر ہوتے ہیں، وہ ہائی وے اور پروفیشنل ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے اپنے انجینئرز ہیں، یا مڈل کلاس سے پیسے لو یا بیرونی فنڈنگ، صاف پانی کے فنڈ بھی بیرونی ملک سے آتے ہیں، یونیسیف اور UNO بھی دیتی ہے۔ چائلڈ ہیلتھ پر بڑا پیسہ آتا ہے، لیکن افسوس کے ڈسپینسریاں سب ویران پڑی ہیں، کوئی ڈاکٹر وہاں پر جانا نہیں چاہتا۔ لوکل گورنمنٹ کو ایک لوٹ مار کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، جیسے ایک محکمہ مال ہے جو پٹواری سے شروع ہوتا ہے اور بورڈ آف ریونیو تک جاتا ہے، وہ بھی ایک لوٹ مار کا بازار تھا۔ لیکن لوکل گورنمنٹ میں لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ہی عام آدمی ٹیکس دیتا ہے۔ اب جا کے فوڈ اتھارٹی بنی ہے، پہلے میئر صاف کھانا دینے کا ذمہ دار ہوتا تھا، ریسٹورنٹ سے پیسے لیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی سیل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب میں گاؤں لیول پر آتا ہوں۔ اگر گاؤں لیول پر لوکل گورنمنٹ نافذ ہو جاتی ہے اور فیئر الیکشن ہو، ایسے الیکشن نہ ہو کہ بدماش لوگ گن پوائنٹ پر الیکشن کروائیں، گاؤں میں جاگیرداری نظام کے مضر اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر پوسٹ آفس اور اسکول گاؤں میں بنیں گے تو لوگوں میں بیداری اور شعور پیدا ہوگا۔ اچھے ماسٹر کو بھی یہ لوگ گاؤں میں پڑھانے نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک سرگودا کا واقعہ ہے کہ ایک اسکول کے ماسٹر نے تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تھی تو کسی بااثر شخص نے ان کی ٹانگیں توڑوا دی، اور کوئی بھی اس کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں گیا، کیونکہ اتنی جرت ہی نہیں تھی کسی میں۔ لوکل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم کم از کم مڈل پاس ہی کروا دیں، کچھ تو شعور اجاگر ہو۔ اور بنیادی صحت کیا ہے
کہ اگر آپ کے سر میں یا تھوڑا بہت بخار ہو جائے تو آپ کو ادویات مہیا کی جائے۔ افسوس وہ بنیادی ہیلتھ یونٹ ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے ہر گاؤں میں ایک چھوٹا سا کھیل کا گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اہل دیہہ کا مشترکہ گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پر صرف سپورٹس ہو۔ اب اگر چیئرمین ہوگا تو وہ اس جگہ کو کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اور اگر ڈی سی ہوگا تو وہ یہ جگہ کسی کو لیز آؤٹ کر دے گا۔ شام لاٹ دیہہ کا رقبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جتنے بڑے رقبے پر اس گاؤں کی آبادی ہوتی ہے۔ اب لوکل گورنمنٹ کا دور ختم ہو چکا ہے اور اسی کی جگہ اب کلیکٹر ہوتے ہیں، جو بورڈ آف ریونیو کے کلیکٹر ہوتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کلیکٹر وہ لوگ ہیں جو گاؤں کا لینڈ، آبیانہ، مالیہ اور اشر اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ریونیو کی بھی پاور ہے اور اسٹیٹ لینڈ کا بھی انچارج ہے۔ میں ریونیو کے آفس میں ایک دوست کی فرمائش پر رفع عامہ کی زمین کے سلسلہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ رفع عامہ کا جتنا بھی رقبہ ہے وہ ان لوگوں کو ملا ہے جو ملک ریاض جیسے لوگوں کے لیول کے ہیں۔ گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ میں بھی ڈسپینسری کی جگہ کسی کو دے دی گئی۔ میں نے ایل ڈی اے ڈپارٹمنٹ میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز نے آواز اٹھائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوکل گورنمنٹ کا قیام ضروری ہے۔ بیوروکریسی سے جان چھڑا کر دنیا کے بہت سے ممالک ترقی کر رہے ہیں، تو لوکل گورنمنٹ کی مدد سے گاؤں میں اسکولوں کے ساتھ ریسرچ سینٹر اور لیبارٹریز بنائی جائیں تاکہ گاؤں کے لوگ ٹیکنیکل کام سیکھیں اور ہنر حاصل کریں۔ دستکاری میں ہماری عورتوں کا بڑا اہم کردار ہے اور ہنر کے میدان میں یورپ کی عورتوں کو پچھاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کی صفائی کی ذمہ دار بھی یونین کونسل ہے، لیکن گاؤں کی نالیاں ابل رہی ہیں اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے، لیکن کونسل کے لوگوں کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ گاؤں کی کیا حالت ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول پر گورنمنٹ کو اور سو کیے جائیں، ڈسٹرکٹ لیول پر ہی عدالتیں بنائی جائیں تاکہ اس ضلع کا کیس اسی ضلع میں حل کیا جائے اور لوگوں کا تمام بایو ڈیٹا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہو۔ 1 یونٹ یحییٰ خان کے دور حکومت میں تمام سیاستدانوں کی باہمی مشاورت سے ٹوٹا تھا۔ آخر میں نتیجہ یہ اخذ ہوا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ تب ترقی کرے گی جب صوبے ختم ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے یونٹ تشکیل پائیں گے۔ ناممکن کا لفظ اللہ پاک نے نہیں بنایا، یہ ہم سب کی کم ہمتی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، وقت لگے گا پھر کام ہوگا انشاءاللہ۔